السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں روزانہ ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آج وہی قیمتی ٹائم آپ لوگوں کو میں بتانے جا رہا ہوں تاکہ اس ٹائم ہم سب لوگ اللہ سے دعا کر سکیں، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اس کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، لوگ طرح طرح کے وظیفے کرتے ہیں، طرح طرح کے عمل کرتے ہیں، تعویذ لے کر آتے ہیں، مزاروں پر چادر چڑھانے جاتے ہیں۔ یہ جو دعا کے قبول ہونے کا ٹائم ہے نا، یہ ایسا ٹائم ہے جس کے بارے میں حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ اس وقت اگر دعا مانگو گے تو اللہ دعا کو قبول فرمائے۔ وہ ٹائم کون سا ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ وہ قیمتی ٹائم بھی ہم لوگ اکثر مسلمان جو ہے نا مس کر جاتے ہیں۔ جاننے کے بعد اس وقت میں دعا کا اہتمام ضرور آج سے ہی کرنا شروع کر دیجیے گا، کیونکہ آج تیسرا روزہ ہے۔ وہ ٹائم کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ افطار کے وقت جو دعا روزے دار مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے، خواتین افطار کا ٹائم کچن میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، افطاری بنا رہی ہوتی ہیں، مرد حضرات بازاروں میں مارکیٹ میں ہوتے ہیں کیونکہ کام وغیرہ سے واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ قیمتی ٹائم ہے، اس کو مس مت کیجیے گا۔ یہ 30 دن ہمیں مل رہے ہیں، یہ رمضان کے مہینے میں روزانہ ہمیں یہ ٹائم ملے گا، اس کو مس مت کریے گا۔ دسترخوان چھوٹا ہو جائے چلے گا، 2-3 ڈشیں کم بنے چلے گا، آپ جلدی دکان بند کر کے کام سے جلدی واپس آ جاؤ گے، 100-200 روپے کا نقصان چلے گا۔ لیکن یہ قیمتی وقت جس میں اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اس وقت میں اگر تم ہاتھ اٹھاؤ تو میں قبول کروں گا، تمہاری دعا رد نہیں ہوں گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور الصلاۃ والسلام سچے ہیں، حضور کی بات سچی ہے، حضور نے جو کچھ کہا ہے بالکل برحق ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت پڑے گی دعا کے قبول کرانے کے لیے؟ کوئی مزار پر چادر چڑھانے کی ضرورت پڑے گی دعا قبول کرانے کے لیے؟ کوئی تعویذ لانے کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں پڑے گی، کیونکہ حضور نے ہمیں عمل بتا دیا، وہ ٹائم بتا دیا حضور نے کہ یہ ٹائم ہے جس میں اگر تم ہاتھ اٹھاؤ گے، روزے دار جس میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کچھ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ افطار کا ٹائم شروع ہونے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے تو 15 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے بند افطاری بنانا۔ اب دسترخوان لگاؤ، افطاری دسترخوان پر سجاؤ، اور اپنے بچوں کے ساتھ گھر کی خواتین بھی بیٹھے، مرد حضرات بھی بیٹھے، پورا گھر دسترخوان پر بیٹھے اور اس وقت اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے مانگے۔ نبی کا ارشاد ہے، افطار کے وقت روزے دار جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کو رد نہیں فرماتا، اس کو قبول فرماتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ گھر کے مرد بھی دعا مانگ رہے ہیں، خواتین بھی دعا مانگ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کو پیار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ دعا قبول فرمائے، اللہ اس گھر میں رحمت داخل فرمائے، اللہ اس گھر کو جو ہے نہ تمام شیاطینوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے اس عمل کو روزانہ کرنے کا معمول بنائیں۔ آج تیسرا روزہ ہے، آج سے ہی ہم اس عمل کو شروع کریں۔ آپ کو اپنی دعائیں قبول کروانی ہے تو جو وقت ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس وقت سارے دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ میرے پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔